جی چاروں امام برحق ہیں. میں نے کہا ہاں چاروں برحق ہیں جی چاروں ہی. میں نے کہا جی چاروں ہی. پھر آپ باقی تین کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہماری مرضی. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری. جو برحق جو ہے میں نے کہا ہے. میں نے کہا آپ کے نزدیک کم و بیش 1,24,000 نبی سارے برحق ہیں نا؟ کہ جی ہاں. تو میں نے کہا جمعہ آپ پڑھتے ہیں حضور پاک کی تابع داری میں، پھر ہفتے کو یہودیوں کے یہاں بھی جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، وہی بات بھی کر رہے ہیں. جاتے ہیں. اتوار کو عیسائیوں کے گرجے میں جاتے ہیں نہ، عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نہیں مانتے آپ؟ تو وہاں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، برحق تو سب کو مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کے کرتے ہیں. وہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یہاں راج مرجوع کا مسئلہ ہے. جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں. اب تھوڑا سا سمجھ کے بیٹھے. سوال پھر وہی قرآن حدیث سے نہیں، وہی چوری کیا ہوا کہ اچھا جی دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. تو ایک دین میں چاروں اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے. حرام حلال کا ایک امام ایک چیز کو حلال کہتا ہے اور ایک حرام کہتا ہے. تو جو حلال کہتا ہے وہ بھی برحق اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق. عجیب بات ہے. ان کا خدا کتنے ہیں؟ کیا پوچھا میں نے؟ جی ایک ہی. میں نے کہا ایک ہی خدا کا. ایک نبی کہتا ہے بہن سے نکاح جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نج حرام ہے. دونوں برحق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تو اگر برحق مانتا ہے تو بہن سے نکاح کر کے آ جا پھر، تاکہ آدم علیہ السلام بھی برحق ہو جائے نا. یوسف علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو سجدہ کیا، قرآن میں ہے. اور آج حرام ہے یا حلال سجدہ والدین کو؟ جو حلال سمجھتا ہے وہ بھی برحق ہے اور جو حرام کہتا ہے وہ بھی برحق ہے یا نہیں؟ خدا کتنے ہیں؟ آج دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے؟ حرام. یعقوب علیہ السلام کی بیویاں دونوں سکی بہنیں تھیں، ایک وقت نکاح میں تھی، زلفا اور بلہا. اب وہ حلال کہتے تھے، یہ حرام کہتے ہیں. وہ حلال کہنے والا بھی برحق، یہ حرام کہنے والے بھی برحق. کہتا جی وہاں زمانے کا اختلاف ہے. میں نے کہا یہاں علاقے کا اختلاف. اس علاقے میں شافعی ہے، یہاں حنفی. وہاں زمانے کا اختلاف ہے، یہاں علاقے کا اختلاف ہے. دیکھو ہر سال تقریباً اب تو ہو رہا ہے، سعودیہ والے عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ اونچی جواب دیں گے. اور روزے کے دن عید کرنا، تو جب وہ عید پڑھتے آپ کا روزہ ہے تو آپ اس کو حرام کہتے ہیں، وہ آپ کے روزے کو حرام کہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں چاند ثابت ہو گیا عید ہے، یہاں ثابت نہیں ہے، یہاں روزہ ہے. مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان علاقوں کا اختلاف ہو گیا نا. ہاں فتنہ کیا ہوگا کہ یہاں 4 آدمی ڈنڈے لے کے پھرے، توڑو روزہ، آج مکہ شریف عید ہے، جس کو فتنہ کرے. وہاں 4 آدمی لاٹھیاں لے کے پھرے، آج پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، اس میں روزہ ہے، ہم عید نہیں پڑھنے دیں گے. اس کا نام فتنہ ہے. شافعیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنبلیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. حنفیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. مالکیت اپنے علاقے میں مذہب ہے، فتنہ نہیں. غیر مقلد فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں. تو مذہب اور فتنے میں فرق سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اب سوچ سوچ کے مجھے کہتے ہیں کہ اچھا جی اللہ کا دین مکے مدینے آیا تھا یا کوفے میں؟ کوئی حدیث کا سوال ہے؟ نہیں، وہی شیعوں سے لیا ہوا. میں نے کہا مکے مدینے میں. پھر مکے مدینے والا امام ماننے چاہیے کوفے والا؟ دیکھو کیسے سوال ہے، وہی سے چوری کی ہوئے. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ مکے مدینے والا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے ہر دین میں.
جی ہم نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا بالکل۔ جی کیسے؟ میں نے کہا تو قرآن مکے میں آیا مدینے میں، اور تم قاری عاصم کوفی کی قرات پر یہ قرآن پڑھ رہے ہو۔ کس کی قرات ہے؟ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت۔ تم نے تو قرآن میں ہی مکے، ان 7 قاریوں میں مکی قاری ہے یا نہیں؟ مدنی قاری ہے یا نہیں؟ بصری قاری ہے یا نہیں؟ تم نے تو قرآن میں مکہ مدینہ چھوڑ دیا، کوفے والا قرآن پڑھتے ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو آپ کوفیو آ گئے ہو۔ کیا کہنا ہے؟ کوفیو آ گئے ہو۔ جو کوفے والا قرآن پڑھتا ہے وہ کوفی ہے یا نہیں؟ اب کچھ دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگا، کہتا ہے جی وہ قرآن کوفے والوں نے گڑا تو نہیں نا، مکے آئے تھے تو قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے، قرآن وہاں سے لے کر آئے تھے۔ جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہو گئی۔ تو جب مکہ شریف سے صحابہ چلے تھے مدینہ شریف سے کوفہ کے لیے تو قرآن لے آئے تھے، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ چلو کوفے نہ جا کے نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی مکے مدینے سے لے کے آ گئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر کوفے میں قرآن مکے مدینے سے آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے آئی ہے، اور جس کوفے میں 1050 صحابہ آئے ہو وہ نماز کہتے صحیح نہیں۔ کہ صحیح کہاں ہے؟ امرتسر جو گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے وہاں ثناء اللہ نے لکھی وہ صحیح ہے۔ ایک صحابی بھی نہیں آیا، گرو گوبند سنگھ کا شہر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 55۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کے زیارت کی توفیق دے، اپنے نبی پاک کے روضہ پاک کی زیارت کی توفیق دے۔ رحیم یا آنکھوں کا رہنے والا آدمی ہم جیسا گناہگار اللہ حج کی توفیق دے، تو جب حج کرنے جاتا ہے وہاں نمازیں پڑھتا ہے یا وہاں بھی نمازیں نہیں پڑھتا؟ کرتا ہے نا۔ تو امام صاحب جب حج کے لیے جاتے تھے مکے میں نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ مدینے میں۔ اگر اس نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی تو اعتراض مکے والے کرتے، اعتراض مدینے والے کرتے۔ دیکھو میں آپ کے ہاں آیا، میں نے نیت باندھی اللہ اکبر، سر پر ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، آپ مجھے روکیں گے یا نہیں؟ جی ایک سنت کی مخالفت ہوئی ہے نا۔ وہ مجھے ایک دوست بتانے لگا جی میں سفر میں تھا تو مسجد تھی پاس، بس کھڑی تھی تو میں نے کہا کہ چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ میں نے کہتے نماز پڑھی، یہاں ہاتھ باندھے تو ایک بابا بیٹھا تھا، وہ اٹھا، اس نے نماز کے اندر ہی میرے ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ دیے، پھر میں نے اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ پھر مجھے بعد میں کہتا ہے یہ کیا؟ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ میں تو یہی سمجھا کہ شاید میرا عرش کے قریب زیادہ ہوگا تو ثواب زیادہ ملے گا۔